نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان المتقين في مقام امين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا رب العالمین۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں استاذ مکرم مناظر اسلام خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا ابو نور مفتی محمد منور حسین سعیدی صاحب زندہ شرف ہو کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ زندگی میں پہلی دفعہ میں اپنے استاد گرامی کے قدموں میں اس طرح گفتگو کر رہا، اگر نہ اس طرح ہوتا ہے کہ استاد گرامی وہاں سے خطاب کر کے چلے جاتے ہیں، پھر ہماری وہاں آمد ہوتی ہے، پھر خطاب اور معاملات، لیکن آپ کے سامنے خطاب کرنا، گفتگو کرنی اسی طرح ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا۔ اور اسٹیج پر عظیم میرے مسلک کے عالم دین تشریف فرما ہیں حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر حافظ غلام محی الدین صاحب زیدہ شرف ہو، اور آپ کے سامنے بھی گفتگو کرنا یہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ اور دیگر علماء کرام، یہ جو جامعات کے اسٹیج ہوتے ہیں یہاں پہ علمی گفتگو بھی ہوتی ہے، اور میں چاہوں گا کہ میں کوئی زیادہ اتنا بڑا علمی بندہ تو نہیں ہوں، لیکن میں چند گزارشات حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے حوالے سے عرض کروں گا۔ عزیزان گرامی، چونکہ وقت بھی کم ہے تو بس میں 5-7 منٹ کے اندر ہی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ میرے استاد مکرم قبلہ مفتی منور حسین سعیدی صاحب، آپ نے ہر سال کی طرح اس سال بھی حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا عرس مبارک منعقد کیا اور عالم کفر کو یہ پیغام دیا ہے کہ دیکھیں، جب بھی بد عقیدگی کا دورہ ہوا، جب بھی ہمارے مسلک اہل سنت پہ ڈاکے ڈالنے کی کوشش کی گئی، اس وقت الحمدللہ سیدی اعلیٰ حضرت کے جو ماننے والے ہیں اور سیدی اعلیٰ حضرت کے عرس منانے والے ہیں، انہوں نے پھر کانفرنسیں بھی کی ہیں، پھر ان لوگوں کو جواب بھی دیے ہیں، اور یہ عرس مبارک منعقد کر کے میرے استاد مکرم نے عالم کفر کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر اہل سنت کی طرف میری آنکھ اٹھا کر دیکھا تو سیدی اعلیٰ حضرت کے غلام ابھی زندہ ہے۔ نہ ہی ہم ایسے ماننے والے ہیں، یہ بلیم ہمارے اوپر لگایا جاتا ہے، بھئی دیکھیں سنی تو ایسی آنکھ بند کر کے ایسے ماننے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں اور ماننے لگ جاتے ہیں۔ نہ بھائی، ہم ایسے نہیں مانتے۔ سیدی اعلیٰ حضرت آپ کا علمی مقام دیکھیے، اور سیدی اعلیٰ حضرت آپ کا جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پورے طریقت پہ لاکھوں سلام۔ سیدی اعلیٰ حضرت بیٹھے لکھنے کے لیے، توجہ فرمائیے، لکھنے کے لیے بیٹھے، اور آپ نے 786 لکھا۔ کیا لکھا؟ بولیے نا یار، 786 لکھا۔ اب ہوتا کیا ہے، میں بھی لکھتا ہوں، آپ بھی لکھتے ہیں، یہ علم ابجد کے لحاظ سے جب لکھا جاتا ہے تو 7 پھر 8 پھر 6 لکھا جاتا ہے، لیکن سیدی اعلیٰ حضرت جب لکھنے کے لیے بیٹھے تو پہلے 6 لکھا، پھر 8 لکھا، پھر 7 لکھا، تو قریب بیٹھنے والے عرض کرتے ہیں حضور یہ ایسے لکھا جاتا ہے، پہلے 7 پھر 8 پھر 6۔ آپ نے فرمایا میں جو لکھ رہا ہوں نا بالکل صحیح لکھ رہا ہوں۔ کہتا حضور لکھا تو ایسے جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، جب بھی کوئی
دائیں سائڈ سے، دائیں طرف سے شروع کرو تو احمد رضا بائیں طرف سے نہیں بلکہ دائیں طرف سے شروع کرتا ہے، اور اسی طرح پھر آپ نے وہ 786 لکھا۔ حضرات توجہ فرمائیے، اور میرے سیدی اعلیٰ حضرت آپ کی وہ شخصیت ہے کہ 6 سال کی عمر میں آپ نے پہلی تقریر فرمائی، اور تقریر کا عنوان ہے میلاد مصطفیٰ۔ کیا عنوان ہے؟ میلاد مصطفیٰ۔ اور اس تقریر کا دورانیہ 2 گھنٹے کا تھا۔ 2 گھنٹے آپ نے گفتگو فرمائی، اور سامنے بیٹھنے والے میرے جیسے یا آپ جیسے نہیں تھے، وہ ایسے علماء تھے کہ اگر وہ الگ الگ وقت میں آتے تو وہ سارے مجدد ہوتے۔ وہ علماء بیٹھے ہوئے تھے، 2 گھنٹے آپ نے تقریر فرمائی، موضوع ہے میلاد مصطفیٰ۔ اب اس سے اگلی بات بڑی لطف والی ہے، اور اس میلاد مصطفیٰ اس گفتگو میں ایک پوائنٹ آپ نے ایسا بیان فرمایا، کمال کر دیا۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی دیکھیں آپ نبی نبی کیوں کرتے ہیں، آپ نبی نبی کیوں کرتے ہیں؟ توجہ فرمائیے، میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے دلیل دی اور کمال کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں بھئی دیکھو اعتراض کرنے والوں، جب نبی پاک علیہ السلام حضور جب پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی سب سے پہلا کام میرے نبی نے کیا کیا تھا؟ فرنٹ سیٹ والے تو سیدھے آنکھوں سبحان اللہ ہے۔ توجہ فرمائیے، سب سے پہلا کام میرے نبی نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلا کام سجدے میں سر رکھا، امت کو یاد کیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھیں میرے نبی جب پیدا ہوئے تو سب سے پہلا کام کیا، سجدے میں سر رکھا، امت کو یاد کیا۔ جب میرے نبی پیدا ہو امتی امتی کہتے رہے، اور جب 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے تو ہم نبی نبی نہ کریں، نبی نہ کہیں۔ یہ سیدی اعلیٰ حضرت نے دلیل دی ہے۔ اور سنیے، آپ کے مرشد گرامی جناب سیدنا شاہ آل رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی بارگاہ میں آپ گئے نا، اور آپ کے والد گرامی ساتھ ہیں، جب گئے تو آپ کے مرشد کریم نے آپ کا استقبال فرمایا، اچھی جگہ آپ کو بٹھایا، اور پھر گفتگو ہوئی۔ جب گفتگو ہوئی تو والد گرامی کی طرف سے کہلوایا کہ میں ان کا مرید ہونا چاہتا ہوں، یہ مجھے بیعت فرما لے، مرید کر لے مجھے۔ توجہ فرمائیے، تو یہ پیغام جب پہنچا، مرید کر لیا۔ جب مرید آپ کو کیا نا تو اس کے بعد پھر اپنی دستار مبارک جو ہے نا وہ سیدی اعلیٰ حضرت کو عطا فرما دی۔ مرشد کریم نے اپنی دستار سیدی اعلیٰ حضرت کو عطا فرما دی۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ آپ نے امانتیں بھی آپ کے سپرد کر دی، اپنا جبہ بھی عطا فرما دیا، خرقہ بھی عطا فرما دیا۔ تو جب آپ چلے گئے تو مرید جو پاس بیٹھنے والے تھے خلفاء، انہوں نے عرض کی حضور دیکھیں یہاں تو جو بھی آتا ہے 5 سال مجاہدے کرتا ہے، پھر اس کو آپ خلافت عطا فرماتے ہیں، لیکن یہ 18-20 سال کا بچہ کہ آیا آپ نے مرید کیا، اور اس کے بعد آپ نے اپنی دستار بھی عطا فرما دی، آپ نے اپنا جبہ بھی عطا فرما دیا، اپنا خرقہ بھی عطا فرما دیا، امانتیں بھی دے دی آپ کو۔ وجہ کیا ہے؟ تو مرشد کریم آپ نے جواب عطا فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں جو بھی میرے پاس آتا ہے اس کی چادر صاف نہیں ہوتی، داغدار ہوتی ہے۔ احمد رضا میرے پاس آیا ہے اور اس کی ستھری چادر تھی، ہم نے تو صرف مدینے والے کا رنگ چڑھا دیا، مدینے والے کا رنگ چڑھا دیا ہے۔ یہ ہے سیدی اعلیٰ حضرت۔ توجہ فرمائے، جب فیضان آپ کو ملا، فیض ملا کہاں سے؟ جناب سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ سے۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، سارے کہہ سکتے ہیں۔ علماء سے معذرت، جتنے بھی طلباء بیٹھے ہوئے ہیں آپ تو محبتوں کا اظہار فرمائے نہیں۔ یہ تو نگاہ محبت سے ایک طرف انہوں نے ادھر دیکھ لیا تو میرا کام بن گیا، لیکن آپ سبحان اللہ کہیں۔ حضرات دیکھیں
جب جناب سیدنا صدیق اکبر سے آپ کو فیض ملا تو آپ صداقت میں کامل ہو گئے. جب آپ کو جناب سیدنا عمر فاروق کا فیض ملا تو آپ عدل و انصاف میں کامل ہو گئے. اور جب آپ کو جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فیض ملا تو شرم و حیا میں آپ کامل ہو گئے. اور جب آپ کو فیض ملا میرے دادا جان جناب سیدنا علی المرتضیٰ زوج زہرا حسنین کے بابا مولود کعبہ میرے نبی کبیر اور سنیوں کے پیر جناب سیدنا علی المرتضیٰ آپ کا فیضان ملا تو شجاعت میں آپ کامل ہو گئے. اب دیکھیں شرم و حیا میں کامل کیسے ہوئے. بچپن ہے میرے سید اعلیٰ حضرت کا اور آپ گلی میں جا رہے ہیں, کرتا پہنا ہے اور نیچے سے نکر نہیں ہے, توجہ ہے, کرتا پہنا ہے نکر نہیں ہے. جب گلی سے گزر رہے ہیں تو دو اوباش قسم کی عورتیں وہ آ رہی تھی. وہ اپنی بے حیائی جو لوگوں کو دکھاتی معاشرے کے اندر یہ مصیبت ہے, تو وہ آ رہی تھی سامنے سے نا, تو سید اعلیٰ حضرت نے آپ نے نا اپنا کرتا اٹھایا, اٹھا کے اپنی آنکھوں کو ڈھانپ لیا. سبحان اللہ فرمائیں, اپنی آنکھوں کو ڈھانپ لیا. توجہ فرمائیے, اپنی آنکھوں کو ڈھانپا. اب عورتیں قریب آئی اور کہتی ہے کیسا عجیب بچہ ہے, جو چیز چھپانے والی تھی اس کو تو ظاہر کر دیا, اور کرتا اٹھایا آنکھوں پہ رکھ دیا. تو سید اعلیٰ حضرت نے جو حکیمانہ جواب دیا, آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے گھر سے جو سنا ہے کہ جب نظر پڑتی ہے نا تو پھر دل میں گندا خیال آتا ہے, دل مچلتا ہے اور پھر شیطان حملہ کرتا ہے, پھر وہ گناہ کی طرف راغب ہوتا ہے. حضرات سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں کو چھپا لیا, نہ میری آنکھیں بے حیائی دیکھیں گی, نہ دل میں کوئی برا خیال آئے گا, نہ میرا دل مچلے گا, میں گناہوں سے بچ جاؤں گا. یہ ہے سید اعلیٰ حضرت کی ذات. اور میرے استاذ گرامی ابو نور مفتی محمد منور حسین سعیدی صاحب سیدھا میں تو آپ نے آج کی بات نہیں ہے, جب میں بھی الحمدللہ اس جامعہ کا طالب علم ہوں, میں نے ابتدا ہی اپنے استاذ گرامی سے کی ہے. اور توجہ فرمائیے, آخری بات کر کے میں اجازت چاہتا ہوں. میرے استاد گرامی کی بڑی شفقتیں ہیں الحمدللہ. حضور داتا صاحب کے قدموں میں گئے تو وہاں میرے لیے دعائیں کی. حضور پیر سید میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے روزے پہ حاضری دی تو وہاں میرے لیے دعائیں کی. میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی بارگاہ میں گئے تو وہاں میرے لیے دعائیں کی. مدینہ شریف گئے تو حضور کی بارگاہ میں میرے لیے دعائیں کی. اور پھر بیت اللہ شریف وہاں میرے لیے دعائیں کی. میرے استاد گرامی کے بہت احسانات ہیں مجھ پہ, اور آج میں جو کچھ بھی الحمدللہ دورہ حدیث جامعہ نعیم لاہور سے میں نے کیا, میں جو کچھ بھی ہوں میں اپنے استاد گرامی کی وجہ سے, ان کی بدولت, ان کی محنت. اور اللہ کریم نے یہ کرم کیا اور یہ موقع آج عطا فرمایا کہ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. توجہ فرمائیے, آج کل نا بیماری یہ ہے کہ لوگ شکایت کرتے ہیں, ہمارے پاس بھی آتے ہیں, پیروں کے پاس جاتے ہیں, علماء کے پاس جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ نا کوئی تعویذ ایسا بنا دیں, کوئی دم کر دیں, بیٹے نافرمان ہو گئے ہیں, بیٹے جو ہے نا کو کہنا نہیں مانتے, نافرمان ہو گئے ہیں, کوئی ایسا کر کے دیں, کوئی ورد بتا دیں, کوئی وظیفہ بتا دیں, ہم کریں تو یہ فرما بردار بن جائیں. میرے استاد گرامی آج کی بات نہیں, یہ برسوں کی بات ہے. آپ نے گلی گلی نگر نگر پونچا پونچا یہ پیغام دیا, لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آیا. آج کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں آہستہ آہستہ, لیکن انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. میں اتنی کرم نوازی تھی آپ کی, جہاں بھی خطاب کے لیے تشریف لے کے جاتے تھے مجھے بھی ساتھ لے جاتے. یہ ان کی محبت اور پیار تھا. اللہ کریم صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہم سب پہ تا دیر سلامت فرمائے. اونچی آواز سے فرمائے آمین. توجہ فرمائے. میرے استاد گرامی جہاں بھی خطاب کرتے استاد جی آخری حضور اے اصلاح ہے. چلو جی تھوڑی